أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ سن لو، ذہن میں رکھ لو، دل و دماغ میں بٹھا لو کہ میں نے بہت سارے لوگ، جن اور انسان میں نے جہنم کے لیے بنائے۔ اور اس میں ایک واضح حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا کہ میدان محشر سجا ہوگا، میں اور آپ سارے ادھر موجود ہوں گے، رب العالمین احکم الحاکمین حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ان کو اللہ احکم الحاکمین کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو الگ کر دے، جہنمیوں کو الگ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون فرما رہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، یا اللہ میں کیسے کروں؟ اور قرآن نے لفظ بیان کر دیا، جیسے جنت اور جہنم دو چیزیں ہیں، ایسے مخلوق میں سے دو ہی لوگ ہوں گے، دو ہی لوگ، جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، تیسری مخلوق کوئی نہیں ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ایک چہرے چمک رہے ہوں گے روز روشن کی طرح، جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، چاند چمک رہا، اور ایک چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوں گے اور سیاہ ہوں گے۔ دو چہرے، تیسرا چہرہ کوئی نہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ایک چہرے کالے سیاہ اور مرجھائے ہوئے، اور ایک چہرے روز روشن کی طرح چمک رہے ہوئے۔ یہ اللہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم نے پر، یا اللہ میں کیسے کروں، میری مخلوق ہے، میری اولاد ہے، میں کیسے کروں؟ تو اللہ کا الحاکمین کہے گا 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے اور ایک جنت کے لیے نکال دے۔ بس کتنی واضح، سارے مکتبہ فکر کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہ حکم کریں گے۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی کہ جب تلک ہم جہنم کے ہولناکیوں کو نہ سمجھ جائیں اور جنت کی مہمانیوں کو نہ سمجھ جائیں۔ اور یہ دل جو ہے نا، یہ سمجھانے والا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین سے پوچھنے والوں، یا اللہ، صحابہ کرام پوچھے اللہ کے نبی سے، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ نے یہ سارے کیوں جنت کے لیے بنا دی؟ فرمایا ہاں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں یہ حق کو سوچتے ہی نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں اس سے اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہی نہیں، حق کو دیکھتے ہی نہیں ہے، سچ کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اعین لا یبصرون بہا،
تو اب یہ پھر کان کے بارے میں یسمعون بہا کہ اللہ نے کان دیے ہیں، اس سے بھی حق سنتے ہی نہیں ہیں، حق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، حق کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. اللہ نے دل کا ذکر بھی کر دیا، آنکھوں کا ذکر بھی کر دیا اور کانوں کا ذکر بھی کر دیا. یہ کیوں کیا؟ یہ اہم چیز ہے. اللہ کا الحاکمین نے اس کو اس لیے رکھا کہ تاکہ یہ حق کو پہچان جائیں، سمجھ لیں. اب کوئی جان بوجھ کے کنویں میں گرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا، ایک جہان اللہ نے سجا کے رکھ دیا ہمارے لیے. یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ندیاں، نالے، پہاڑ اور انسان، چھپائے جانور، جاندار، پرندے، درندے، اللہ کا الحاکمین نے سارے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا. ایک جہان تو یہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کہا تجھے آنکھیں بھی دے دی، تجھے دل بھی دے دیا اور تجھے کان بھی دے دی. اور ان چیزوں سے سمجھ کر اللہ کا ملازم. اگلا مرحلہ اللہ نے بتایا کہ ایک چیز میں نے چھپا کے رکھی ہے، وہ قبرستان ہے. یہاں دنیا سے نکلو گے پھر اس میں جانا پڑے گا. اللہ نے وہ قید خانہ تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے. اللہ سمیٹ سماڑ کے تم کو، ابھی آزادی ہے، ہم کو آزاد کیا، ہم چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے ہم کو چھوڑ دی کہ آزاد ہو، تم پھرو، اختیار تمہارے پاس ہے. اب تم میری حق بات سننا چاہتے ہو تو کانوں سے سن لو. اذان ہو رہی ہے، نہیں پرواہ، کوئی بات نہیں. اللہ کہتا ہے یہ اذان میری حق ہے. اگر اس کو نہیں سنتے، تم گھر پہ بیٹھے، کاروبار میں، کام میں، برادری میں، رشتہ داری میں بیٹھے بیٹھے رہو. یہ میری حق بات ہے. اگر نہیں سنتے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آنکھ ہے تمہاری آنکھ. اب نماز پڑھتے ہو تو تم دیکھ رہے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو تو تم دیکھ رہے ہو، لیکن تمہارے اندر وہ حسرت ہی پیدا نہیں ہوگی. وہ آنکھ تمہیں اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دلا رہی، یا یہ نماز پڑھ رہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور یہ نیکی کا کام کر رہے میں بھی کر رہا ہوں، یہ کوئی اچھا کام کر رہے میں بھی کر رہا ہوں. تمہاری توجہ. اور دل کے بارے میں یہی کہہ دیا کہ وہ تو دل بالکل ہی نالائق ہے کہ اس دل کے اندر ذرا سی جستجو بھی پیدا نہیں ہوتی. دنیاوی حرکات و سکنات معاملات دیکھ کے اور غلط چیزیں دیکھ کے، یہ شراب، یہ گانے بجانے اور یہ دنیا کے فسق و فجور کے معاملات، جتنی غلط چیزیں ہیں، اس کے بارے میں دل کے اندر وہ ایک سختی اور چیزیں وہ اس کے دل کے اندر آتی نہیں ہے. اس کو بھلا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے. اس کے دل کے اندر ایک وہ چیز آتی نہیں ہے کہ اس کو مطلب وہ سمجھے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، اس سے نکل جائے، آگے پیچھے ہو جائے، بلکہ اس کی مستی کے اندر اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھا دیتا ہے دوسروں کو بھی. آؤ جی کوئی بات نہیں، آؤ چل کرتے ہیں. دل کے اندر اس کے ملال ہی پیدا نہیں ہوا. دل کے اندر یہ اللہ کا الحاکمین کا پیغام. جب یہ چیزیں آ جائیں تو سمجھو تمہارا ایمان بگڑ گیا، تمہیں سمجھ نہیں. اور اللہ کا الحاکمین نے پھر کیا کہا؟ پھر آگے سرٹیفکیٹ دے دیا. سرٹیفکیٹ کس چیز کا؟ کہ فرمایا کہ جب یہ چیزیں دیکھ کے بھی سمجھتے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، دل کے اندر معاملات کو دیکھتے سمجھتے نہیں، لیکن اس کے بعد اس وقت توجہ نہیں دیتے، تو فرمایا کہ یہ اولئک کالانعام. انعام کہتے ہیں جانور. یہ تو جانور ہیں، ان کو جانور، اللہ نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی. میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں کہ جانور ہیں؟ اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہی لوگ تو جانور ہیں کہ جن کے دل ہیں سوچتے نہیں حق بات کو، جن کے کان ہیں سنتے نہیں حق بات کو، جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے ہی نہیں ان آنکھوں سے حق بات کو. تو پھر یہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے.